پھر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر اور اس نے عمل کیا نیک، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا پاس ان کے رب کے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے یہ بھی۔ بے شک، میں ہمیشہ کہتا آپ کو، کئی مقامات پر بے شک آتا، حالانکہ قرآن میں تو کسی بھی معاملے میں ہم شک کرتے ہی نہیں آتا، لیکن اس وقت کے لوگ شک کرتے تھے نا اس میں، تو اللہ بے شک ہم کو بھی بتاتا کہ انہوں نے تو شک کر لیے، تم نے شک مت کرنا، شک میں مت پڑنا، یہ میری آیت ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اپج نہیں ہے یہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابین یعنی ستارہ پرست، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی یہودی رہے چاہے نصرانی رہے چاہے ستارہ پرست رہے، کسی بھی قوم کا رہے، آج بھی اگر کوئی یہودی ہے اور وہ ایمان لاتا ہے کہ میں نے ایمان لایا نا، ارے تو یہودی کی اولاد، نہیں یہودی کو تو اللہ نے بہت، ان پر تو عذاب ڈالا، پوری قوم پر عذاب، جیسا جانے انجانے میں آپ سے بھی نکل جاتا ہے، ارے ان پر آج بھی عذاب، اور ان میں ایمان والے بھی جو ایمان لا رہے ہیں ان کو دوہرا اجر ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اگر یہودی یا عیسائی ایمان لاتا، ہماری تو باہیں کھلی ہونا کہ بھائی ایمان لا لو، ہم سنگل ہے، تیرے کو ڈبل اجر ہے، تو لا تو صحیح ایمان۔ تو یہ فرما رہا ہے اللہ کہ یہودی سے چیڑ نہیں کرنا ہے ہم کو، کہ یہودی سے ایسا نہیں کرنا کہ یہودی ہے نصرانی ہے ہمارے کام کا نہیں، یہودی نصرانی سے تو ہم کو چیڑ ایسی ہے کہ ہم اس کو کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کافر سے تو ایسا معاملہ ہے، کافر کسی کو بول دیے تو دعوت دینے کو تیار نہیں، ارے وہ کافر ہے نا، اپنے کام کا نہیں ہے، ارے وہی زیادہ کام کیا ہے، وہ اندر آئیں گے تو ہم سے زیادہ کام کرنے والے بنیں گے۔ کیوں بنیں گے؟ کہ ان کی احمد اللہ جانتا ہے، جبھی تو دوہرا اجر دیا نا ان کو۔ پھر وہ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی، جو کوئی یعنی ان کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، یہودی تھے، نصرانی تھے، یا ستارہ پرست تھے ان کے ماں باپ، یا وہ خود بھی تھا ستارہ پرست، یا وہ خود بھی پہلے ایمان والا نہیں تھا، تو اس کو گرا ہوا دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر آخری دن پر، اللہ پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لا لیا، آپ کو دنیا کی آبادی کا 90% ملے گا جو اللہ پر ایمان رکھتی، گاڈ پر ایمان رکھتی، ایشور پر ایمان رکھتی، بھگوان پہ ایمان رکھتی۔ قرآن میں آیت ہے اللہ کے کئی نام ہیں، علماء حضرات بتاتے ہیں 99 نام ہے، قرآن میں 99 نہیں ہے 99۔ ہر اچھا نام اللہ کا ہے، کسی بھی نام سے اللہ کو بلا لو۔ کوئی بھگوان بھی بولتا تو چڑنا نہیں ہمیں، میں بولتا اللہ، یار اللہ اللہ بولتے آپ، ایشور کیوں نہیں بولتے؟ تو میں بولتا ایشور نہ بھائی، ایشور گاڈ، کسی بھی اچھے نام سے۔ تو یہ بتا رہا ہے اللہ کہ جو ایمان لایا اللہ پر، اللہ پر ایمان لایا، تو وہاں بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ پر ایمان لانے والے تو 90% ہے، لیکن آخری دن پر ایمان تھوڑی لاتے، کسی نہ کسی شکل میں تو کسی بھی نام سے اللہ کو تو مانتے، ایشور کو گاڈ کو مانتے، لیکن جب ان کو بولو کہ بھائی مر کے دوبارہ زندہ ہے، ارے نہیں یار، کس نے دیکھا؟ خاص طور پہ یہ لوگ، ان کے ایمان اتنے کچے، کس نے دیکھا؟ کیا دے بحث کریں گے؟ میں نے تو نام بتانے کی ضرورت نہیں، ایمان والوں سے جانے انجانے میں نکل جاتا، ارے ایسے سے ایسا ہے، کس نے دیکھا؟ ارے وہ کیا بول رہے ہیں آپ، کس نے دیکھا؟ ہمارا اس پر تو ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کو ایک دن کھڑے ہونا ہے روز آخرت۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے سے کام نہیں چلے گا، روز آخرت پر بھی ایمان ہونا، پھر کنیکٹڈ ایڈ بھی سمجھنا کہ بھائی آخری دن پر روز آخرت پر بھی ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان نہیں، ملائکہ پر بھی ایمان ہونا، انبیاء اکرام پر بھی ایمان ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جان لٹانے کے تیار ہے، پہلے نبیوں پر ایمان نہیں، ان سے میرے کو کیا مطلب، ان کی تو بات ہی مت کرو، ان پر بھی ایمان ہونا، جب جا کے آپ کو ایمان آپ کا مکمل ہو گیا۔ ان کے سارے چیز پر ایمان ہے، ان کے سارے انبیاء اکرام پر، سب پر ہے، یہود و نصارہ کے۔ وہ بولتا میں اللہ پر بھی ایمان، اچھے عمل بھی کروں گا، دیکھو میں تو کر رہا ہوں نا، تم سے زیادہ عمل کر رہا ہوں، ہم کو دکھتا ہم سے زیادہ، مدر ٹریسا ہم سے زیادہ عمل، لیکن بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بات مت کرو، ایمان والا نہیں کہلائے گا، اللہ کے رجسٹر میں ایمان والا نہیں کہلائے گا، ہم کو بولنا پڑے گا تو ایمان والا نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ اور آخری دن پر، اور اس نے عمل کیا نیک، پھر نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ قرآن میں کم سے کم 5-7 مقامات پر ہے ایمان کے ساتھ میں عمل صالح، نیک عمل، اس لیے میں نے ایکویشن بنایا، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت، میتھمیٹکس کا ایکویشن، میں نے بنیادی ایک ضابطہ بنا لیا اپنا، کہ ایمان کے ساتھ میں عمل ضروری ہے، بس ایمان والے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ایمان والوں میں آپ دیکھیں گے عمل سے خالی، ٹوٹل خالی نہیں لیکن کئی جگہ خالی،
ایمان کے دعوے داری, ہاں ایمان والے ہیں نا, ایمان والے ہیں نا, ارے دوزخ میں جائیں نہیں, نکل جائیں گے نا. یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے, جہاں سے میں معاملہ ڈال کے رکھے ہم کو کہ دوزخ میں جائیں گے, ایمان والے ہیں نا تو نکل جائیں گے. وہ کیا ہوں گا اس آیت کا, سورہ البقرہ آیت نمبر 80 لکھ لیجیے آپ, سورہ ال عمران آیت نمبر 24, یہ لکھ لیجیے آپ. ہمیشہ آپ کے بنیادی عقیدہ کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن. کیا اللہ سے انہوں نے کوئی عہد لے رکھا ہے, کوئی وعدہ لے رکھا ہے, یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ یہود و نصارہ کے لیے کیا بات اللہ نے کہ ان کا ایمان ایسا تھا, ہاں جائیں گے نا, ہم ایمان والے ہیں نا, اگر دوزخ میں کوئی عمل کی بنا پر جائیں گے تو نکل جائیں گے. یہ تھا معاملہ, اللہ نے ضرب لگا ان کے عقیدے پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی یاد رکھنا ہم نے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری قوم بھی گھسیں گی, اور ان سے میری قوم بھی گھسیں گی, ان سے زیادہ گھسیں گی, اور ان سے زیادہ گھسے ہوئے ہم. 20 سے زائد آیتیں آپ کو بتا دوں گا میں. دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, خالدون ابدن, جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن نہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی جنت میں سے نکل جائیں گے, ایسا کیا کیسا ہوتا ہے میاں عقیل بھائی, خود بھی بات کرے, جنت میں سے تھوڑی نکلیں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور دوزخ میں سے بھائی نہیں, دوزخ میں سے نکل جائیں گے نا. سوچنے کا مقام ہے اس پر, باوجود اس کے کہ اس کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ملیں گی آپ کو باقاعدہ. لیکن اس لیے میں کہتا قرآن سے ٹکراتی, ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے متفق ہو جائے. میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کہ ہم قرآن سے رغبت ہو جائے, قرآن پڑھے ہم اور خود ہی فیصلہ لیں ہم. اور جانے انجانے میں مجھ سے اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہوگی کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ معاف کریں گا ہم کو. لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ کے بیٹھیں گے نا ایمان والے ہو کے, تو ہم کو معاف نہیں کرنے والا, اللہ معاف نہیں کرے گا. جتنے علماء حضرات ہیں جو سوچتے کوئی نہیں بچانے والا ہم کو, وہ ساری حدیث بوگز ہے کہ ایک عالم بنا دو تمہاری 7 پیڑھی بخشا دیں گا, ایک حافظ بنا دو 7 پیڑھی 300 لوگوں کو. وہ قرآن سے پروف ہی نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا, میرا اس پر ایمان ہوتا, تو ہم کو کیا ضرورت ہے ایک عالم یا حافظ بنایا تھا میرے لڑکے کو, کھیل کھاتا ہم, اب کچھ بھی کرتے میاں بیوی ہم. یہ معاملہ بہت سیدھا سیدھا, اتنا قرآن پڑھیں گے نا آپ سے, اتنا سیدھا سیدھا کیلکولیشن ہے. کنفیوز کر کے رکھے یار, کنفیوز کر کے رکھے, کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. اب جانے انجانے میں ہم کچھ بولا, ارے ہم بولو تو عالم صاحب کو ارے ایمان سے خارج ہو گئے, مرتد ہو گئے. کچھ ایمان سے خالد نہیں ہوتے. سوال کرنا بالکل, اور ہم نے سوچنا جانے انجانے میں پھر بھی غلطی ہوئی تو ہم دلوں کے راز اللہ جانتا کہ ہم ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے. بس جو کوئی ایمان لایا اللہ پر, آخری دن پر, اور اس نے عمل کیے نیک, تو ان کے لیے اجر ہے ان کے پاس, ان کے لیے اجر ہے ان کا پاس, ان کے رب کے. کس کے پاس؟ آپ سسم کے پاس, کوئی نبی کے پاس, کوئی عالم کے پاس, کس کے پاس؟ ان کے رب کے پاس, ان کے پالنہار کے پاس, جس کے قاعدے کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کے پاس اجر ہے. بلکہ وہ سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا, جو قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آیت میں موجود ہے, یہ میرے اللہ, یہ میرے امت کے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. کیا ہوں گا ہمارا اگر ہم قرآن سے ہجرت کریں گے نا, صرف عربی متن تک کے محدود کر کے رکھیں گے. اگر ہم علماء کی بس سنیں گے, بس عالم جو بولتا بالکل صحیح ہے, اندھی تقلید بولتے ہیں اس کو, ڈیٹس کارڈ, تو قرآن کی وہ آیت کی گرفت میں آ سکتے ہم, انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا. جو علماء حق ہے دکھتے ہیں ہم کو, تو باقاعدہ ان کی عزت کریں گے ہم. ان سے سیکھ کے تو میں یہاں تک کے پہنچا, لیکن علماء سو بھی ہے, یہ بھی ہم کو پتا ہونا. اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غمگین نہیں ہوگا وہاں پر. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, غمگین ہوں گے تو کہ وہاں ڈانس کریں گے, ناچیں گے کیا وہاں پر؟ ایسا کچھ نہیں. ان کو کوئی غم نہیں ہوگا, اللہ ہمارا کام جم گیا. اندازہ لگاؤ, میں تو کبھی سوچتا, نور بھائی سے ہمیشہ بات چیت ہوتی میری اس معاملے میں. اب یہ جو یہود و نصارہ کا ہے کہ اہل کتاب یہودی و نصارہ ان کو دوہرا اجر ہے, تو دوہرا اجر کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے اور اس نے ایمان لایا, تو اس کی جو بھی پہلے کے گناہ ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گے, اتنی نیکیاں مل جائیں گی اس کو. لیکن یہ جو 28 کی 52, 53, 54 آپ جو پڑھیں گے, سورہ قصص لکھ لیجیے آپ, سورہ قصص کی 52, 53, 54, تو اس میں یہودا نصارہ کو اسپیشل کیٹیگری میں ڈالا اللہ نے. آیت نمبر 54 میں خاص طور پہ ان کو دوہرا اجر آئے گا. یہودا نصارہ ایمان لاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر ہے, انبیاء اکرام پر ایمان ہے, ہم سے زیادہ خدمت کرتے, خدمت خلق کا کام کرتے. وہ اگر ایمان لائے تو ان کو نیکیوں سے تو بدل دیں گا ان کے سارے گناہ, ایک چیز, لیکن اس کے بعد میں اس کا بھی ڈبل کر دیں گا, دوہرا اجر فرمایا. مرتين کر کے آیا اس میں, مرتين جو طلاق میں آتا نا, طلاق صرف 2 بار ہے,
مرتین کہا ہے طلاق کے مرتین، قرآن میں یہ بتایا طلاق پر بھی لیں گے انشاءاللہ ہم. پھر آیت نمبر 63 لیں گے. اور جب لیا ہم نے 62 لے لیا نا ہم نے جی. آیت نمبر 63. اور جب لیا ہم نے پختہ ہاتھ تم سے اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ. پھر آیت نمبر 53 میں جو اللہ نے بتایا 63 میں 63 میں، اور جب لیا ہم نے یعنی اللہ نے پختہ ہاتھ تم سے اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، کہ موسیٰ سلام سے ان کی قوم سے اللہ نے پختہ ہاتھ لیا کہ ایمان پہ قائم رہو. موسیٰ سلام کو کوہ طور پر بلایا، اس کے پہلے بھی گئے تھے کوہ طور پر، اللہ کا وہاں پر بولنا چاہیے تجلی سے بے ہوش ہو، دیکھنا چاہتے تھے، تجلی سے بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کوہ طور کی ایک اہمیت ہے اللہ کے پاس میں، آج ایمان والے بھی اس کو ایک اہمیت دیتے. اور جب لیا ہم نے پختہ تم سے، اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، کوہ طور پر بلا کے، جہاں پر ایسی جگہ، ایسا پہاڑ جہاں پر اللہ کی تجلی نمودار ہوئی. اب موسیٰ السلام بالکل وہاں گر پڑے، اللہ وہاں دیکھنا چاہتے تھے تو آیا تو نہیں سامنے، لیکن تجلی سے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. طور کو پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے، وہاں پر اللہ کی آیتیں نازل ہوئی، توریت کے صحیفے نازل ہوئے وہاں پر موسیٰ السلام پر. کس کے لیے؟ ان کے قوم کے لیے، کہ وہ زندگی کیسا گزارے. اس لیے کوہ طور کی ایک اہمیت اللہ بیان کر رہا ہے کہ اٹھایا مطلب کوہ طور کو اوپر اٹھا لیا، ایسا تھوڑی تھا کہ کوہ طور کو اوپر اٹھا لیا، ایسا نہیں. اٹھایا مطلب اس کو بلند کیا، کیونکہ یہاں پر جو آیا وہ رفعنا یعنی وہ جو رافع آتا نا، رافع کے معنی تو اٹھانا، بلند کرنا، اس کی اہمیت دینا، یہ چیز آتی. رافع کے معنی اور بھی اس میں بھی آئیں گا. رافع وہ جو عیسیٰ السلام کے لیے کہ ان کو موت دے کے اوپر اٹھا لیا، وفتنی رافع وہاں بھی آتا. تو وہاں پہ بھی کنفیوژن ہے، ہم لیں گے وہ آیت بھی جب آئیں گی تو وہاں بھی اس کے معنی میں جو آتا تو بلند کرنا، اٹھانا. اور جب لیا ہم نے پختہ تم سے اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، طور پہاڑ کو بلند کیا مطلب اس کی اہمیت بتا رہے اللہ تعالیٰ. پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں، یعنی توریت صحیفے جو نازل کیا تمہارے، اس کو پکڑ کے رکھو، یعنی اس کے مطابق پکڑ کے رکھو. کے معنی یہ نہیں ہوتے جیسا قرآن کو پکڑو اس کو بالکل ایسا زعفران میں دھو، تلاوت کرو، اس سے شیطان بھگاؤ، اس سے مردے بخشاؤ، اس سے بیماریوں کا علاج کرو، مگر اس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا. اس کے معنی یہ ہوتے اللہ کی رسی کو تھام لو، مطلب کوئی رسی، ارے اللہ کے طرف جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، اس کو سمجھ کے جب تک کہ نہیں پڑھیں گے ہم تو ہم جنت میں جا نہیں سکتے. اگر ہم قرآن کو عربی متن تک کے محدود کر کے رکھیں گے اور ہم سوچیں گے بس اٹس آل رائٹ، جم گیا کام، بالکل کوئی جنت کا وعدہ نہیں اللہ کا. اس کے مطابق زندگی بسر کرنا پڑے گا آپ کو. جو بھی زبان